آپ کے بہت مشکور ہیں. الحمدللہ. گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں. ایک ایسا شخص جو آج آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوگا اس اسکرین پہ، کوئی بھی ویور، تو اس کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ نگہت ہاشمی کون ہے، تو آپ کو خود انٹروڈکشن دینا ہو اپنا، تو آپ کیا انٹروڈکشن دیں گی؟ کافی انٹرسٹنگ سوال ہے. میں نگہت ہاشمی ہوں، اللہ کی بندی، اور میں ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جس کا تعلق عرب سے ہے، اور ہمارے انسیسٹرز جو تھے وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے. اور یہ ہے کہ میرا فیلڈ ایجوکیشن ہے، جس میں ریسرچ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں، ٹیچنگ میں بہت میری دلچسپی ہے، اور میرا بہت زیادہ یعنی پیشن ہے کہ میں بیہیورل چینج کو آبزرو کروں اور چینج کے لیے کام کروں. اور میں نے اپنی لائف میں چینج پہ کام کیا ہے. باقی ساری چیزیں فارمل ہیں، وہ ساری چیزیں تو پتہ لگ ہی جاتی ہیں، میں نے کیا ایجوکیشن حاصل کی، کہاں پہ پڑھایا، باقی چیزیں وہ میرے خیال میں اتنا میٹر نہیں کرتی. اتنا میٹر نہیں کرتا. ہاں، میری لائف میں جو میری ایک اچیومنٹ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کچھ نہیں. میں اس قابل نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنے کلام پر، اپنے پیغام، اپنے قرآن پر کام کرنے کا موقع دے. تو میں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، ترجمہ بھی لیکن تفسیر بھی، اور اتھینٹک سورسز سے، ریسرچ بیسڈ ہے. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج کے دور کے انسان کو اپنے کریٹر، اپنے خالق، اپنے مالک کی بات کو سمجھنے کا موقع مل جائے. تو الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. کس عمر میں خیال آیا اور کیسے محسوس ہوا کہ مجھے، آپ کو ایسے لگا کہ آپ کو چن لیا گیا ہے یا آپ نے خود انتخاب کیا ہے اس کا؟ وہ کون سا وقت تھا جو آپ کی لائف میں یہ جرنی اسٹارٹ ہو گئی، یا پیرنٹل جینیٹیکل گفٹ تھا آپ کے پاس کہ والدین کی طرف سے ہی کچھ ایسا چل رہا تھا؟ میرے والدین کی بہت محنت ہے، اور میرے والد کی خاص طور پر میں بہت زیادہ امپریس ہوں ان سے، اور بہت محبت بھی، اور عقیدت اور ریگارڈ بھی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی میری سوچوں پر بھی اور میرے معاملات پر بھی ان کی چھاپ بھی ہے. اور یہ ہے کہ مجھے وہ یاد بھی بہت رہتے ہیں، یعنی میری میموری ان کے ساتھ بہت کنیکٹڈ رہتی ہے. تو میرے والد جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں سنا بھی بہت، کہا کم، سنا بہت، اور ہمیں انہوں نے ہمارے رب کا تعلق دیا ہے، کنیکٹ کیا بچپن سے ہی، قرآن سے کنیکٹ کیا. میں 6+ ایئرس کی تھی جب میں نے قرآن پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید پڑھانے کے لیے یعنی ہمیں گرامر پڑھانی شروع کی. اور ہم اسکول جانے سے پہلے قرآن پڑھ کے جایا کرتے تھے، میں اور میری بڑی بہن، الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سفر بچپن سے ہی کروایا. اور زندگی میں بہت ساری سٹیجز آئیں، لیکن یہ ہے کہ میرے والد نے یہ بات کہی تھی کہ جو آپ نے لیا، ایک بھی فرد ہو اگر پہنچا سکو اسے، یہ ایجوکیٹ کر سکو تو یہ ایجوکیٹ ضرور کرنا. میرے والد نے یہ کوشش کی کہ ہمیں نفع مند بنائیں، کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں. تو گھر میں جب کبھی امی جی چاہتی تھیں کہ ہم گھر کے کام، باقی چیزیں بھی سیکھیں، تو میرے والد کہتے تھے جو کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں وہ ان سے بھی لیے جا سکتے ہیں، جو کام دوسرے نہیں کر سکتے وہ انہیں کر لینے دو. تو الحمدللہ. بہاولپور رہیں آپ، اور وہاں سے سفر کر کے آپ فیصل آباد آتی تھیں. بہت سارے لوگ تو اس جرنی سے واقف ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. کس مقصد اور کس جذبے سے یہ سفر ہوتا رہا اتنا لمبا عرصہ؟ اور مقصد یہ تھا سفر کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیں. اور بچے چھوٹے تھے، جانا مشکل اور پریشر بہت زیادہ. تو میرے ہسبینڈ نے بھی میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا الحمدللہ، اور یہ سلسلہ ممکن ہوا. مجھے وہ سورج کا ڈوبنا نہیں بھولتا. ایوری سنڈے جب میں
بہاولپور سے فیصل آباد کا سفر کرتی تھی اور میرے آنسو بہتے رہتے تھے اور میں مسلسل قرآن پڑھتی رہتی تھی، قرآن سنتی رہتی تھی. اور مجھے جب میں جاتی تھی تو وہ رات ایسی ہوتی تھی جب میں اپنے آپ کو بزی کرتی تھی اور میں سورہ مریم سنتی رہتی تھی. سورہ مریم میں حالات ہیں اور اس میں حضرت زکریا اور ان کے بیٹے کی پیدائش ایک بہت اور صورتحال میں کہ جب وہ بھی بوڑھے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، حضرت یحییٰ کی پیدائش کا جو سلسلہ تھا، پھر حضرت مریم کی پیدائش کا جو سلسلہ تھا، پھر حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ میرا ریئل خاندان ہے، میری فیملی ہے. اور میں جب ان کے بارے میں سنتی تھی تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی تھی. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ انسان کا کام صرف کھانا پینا جینا نہیں ہے. اور میرے دل کے اندر یہ بات اترتی تھی کہ انسان جو ہے نا عرفہ والا مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. اس کا کام صرف اپنی ذاتی زندگی، اپنے آپ کی، اپنے خاندان تک اللہ تعالیٰ نے اسے لمیٹڈ نہیں رکھا. اور جو کام وہ کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ کام لینا چاہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. میری فیملی نے میرے ساتھ ہی شفٹ ہونا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بن نہیں پایا. لیکن یہ جو یعنی لوگوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے کا سلسلہ تھا وہ ضرور بن پایا. تو میں سنڈے کی نائٹ میں لکھتی تھی تو میں نے 3 اینگلز پہ خاص طور پہ کام شروع کر دیا. ایک تو میں کوسچن آنسرز کی صورت میں قرآن نجبہ جو تفسیر کا کام تھا پہلے بھی کر رہی تھی لیکن اس وقت میں نے اس کو زیادہ تیزی سے کیا. دوسرا میں ہر رکوع پہ اس کا جسٹ لکھتی تھی اور یہ کہ ہم کیا کریں. اور تیسرا میں یہ لکھتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، محمد رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں، اور ہمارے لیے کامیاب ہونے کے کیا رویے ہیں اور ناکام ہونے کے، اور اسی طرح سے منزل ہے کہاں تیری. میں ایوری ٹائم ہر رات میں یہ ضرور لکھتی تھی کہ میری منزل کون سی ہے اور میرا مقصد زندگی کیا ہے. تو مجھے اس چیز نے بہت ہیلپ کیا الحمدللہ. اور یہ ہے کہ میں 3 دن وہاں ہوتی تھی اور چوتھے دن مجھے واپس آنا ہوتا تھا. چوتھے دن میں گھر آتی تھی اور پھر یعنی باقی اس واپسی کے سفر کا بھی اپنا ہی ایک لطف تھا اور الحمدللہ یعنی اور باقی معاملات. اور پھر مجھے وہاں پہ صحیح مسلم میں پڑھاتی تھی تو وہاں بھی یعنی ایک پبلک اورینٹڈ پروگرام بھی بہت بڑا ہوتا تھا، پھر اپنی کلاسز بھی، باقی چیزیں بھی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری اوقات نہیں تھی جتنا رب نے مجھے موقع دیا الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، ایک مدر تھیں آپ جب یہ ساری جرنی آپ ابھی سنا رہی تھیں. ہم مختصراً اگر یہ بات کرنا چاہیں کہ ایک مثالی ماں جو ہے آج کل کے دور میں، جب ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو ایک مثالی ماں کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں کیا خواص ہونے چاہیے جو آج کی جو ہماری بہنیں، بچیاں آپ کو ملتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ پارٹ ہے جو اب مس ہو گیا ہے؟ میں نا اکثر یعنی ہم نے انور انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ہم ڈپلومہ ان اسلامک ایجوکیشن کرواتے ہیں. اس کے ہم نے 4 سیمسٹرز میں سے 2 سیمسٹر پیرنٹنگ پہ رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس کو پبلک میں بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہتی ہوں، ہماری ماں کھو گئی ہے. واہ. نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. ہماری جو اب یوتھ ہے اس کے اندر احساس اجاگر ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو وقت دینا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ساری یوتھ بھی ایسی نہیں ہے. میں احساس ابھرنے کی بات کر رہی ہوں لیکن انہیں راستہ نہیں مل رہا کہ ہم کس طرح سے اچھی مائیں بن سکتے ہیں. لوگوں نے گروپ بنائے، میں ایسے بہت سارے گروپس کو جانتی ہوں جیسے یعنی جس میں یعنی آج سے 10 سال، شاید 10 تو نہیں لیکن اس سے کم، اتنے عرصہ پہلے 75,000 ماؤں نے اسے جوائن کیا. تو پتہ لگتا ہے کہ یعنی مائیں جو ہیں وہ کس طرح سے چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ملے. ایسے ہی اور گروپس ایسے ہیں جہاں پہ مائیں کہیں نہ کہیں مل کے شیئر کرتی ہیں کس طرح سے بچوں کی ٹریننگ کی جائے. لیکن وہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا، ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور. سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ اس میں یہ کہ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ
یہ ایک چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو صحیح گائیڈ کر سکے گائیڈنس تو اسی سے لینی چاہیے نا، جو واقعی گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. خیر یہ تو ایک بات تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک مثالی ماں کا تعلق ہے تو ہمارے لیے تو آئیڈیل ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح سے ہماری اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں کتنی اہمیت کی حامل ہے وہ ماں جس کے بچے کا کوئی باپ نہیں تھا. اس نے بچے کو بھی وہ مقام دلوانا تھا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ خود بھی ایک پاک باز زندگی گزارنی تھی. الحمدللہ ہمارے لیے وہ بہت بڑی اگزامپل ہے. اور اسی طرح سے میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں حضرت ہاجرہ سے. وہ یعنی ایک ایسے ماحول میں جہاں نہ شوہر ہے، بچے کا باپ نہیں ہے، اور ارد گرد بھی کوئی نہیں، ڈیزرٹ ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اوپر اللہ اور نیچے عورت. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے وہ پیرنٹنگ جو حضرت ہاجرہ نے کی، وہ پیرنٹنگ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. وداؤٹ اینی ریسورسز، ایک ڈیزرٹ میں بیٹھی ہوئی عورت اگر کمیٹڈ ہے نا، اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں، تو وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے. تو اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو ابراہیم علیہ السلام تو وہاں نہیں تھے، وہاں تو یعنی ایک ماں تھی، اور وہ بھی یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کے پاس بہت ریسورسز نہیں تھے. تو مجھے اس ماں کے کردار کے حوالے سے یہ ضرور کہنا ہے، امپاورڈ ماں تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک عورت کو امپاورڈ کر دیا جائے نا اس کے رول کے لیے، تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی. میں ایک واقعہ ان کا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. قبیلہ بنو جرہم کے لوگ اس علاقے سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ یہاں پہ ہے. تو ان کے سیانے نے کہا کہ پانی کے بغیر یہ پرندہ آ نہیں سکتا، یہاں کہیں پانی ہے، تلاش کرو. جب لوگ تلاش کرنے لگے تو پانی بھی مل گیا، اور اس کے کنارے ایک عورت ملی جس کی گود میں بچہ تھا. اس عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے جو افراد ہیں قبیلے کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ وقت دے دیں. خیر قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم یہاں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں. میں جب کبھی ان کے بارے میں یہ پڑھتی ہوں، بتاتی ہوں، میرے دل کی کیفیت اور ہو جاتی. ایک عورت کا اصلی روپ کیا ہے، وہ بحیثیت ماں کے، اور پھر فراست کتنی ہے، اس قدر زیادہ حکمت ہے، وزڈم ہے. ڈیزرٹ میں انہیں کوئی ایجوکیٹ نہیں کر رہا، لیکن کنیکٹیویٹی ہے نا اپنے کریٹر سے، خالق سے، مالک سے. اور پھر اب اس کو دیکھیے، وہ کہتی ہیں سنگل ریسورس ہے نا جی، پانی، زمزم کا پانی ہے. حکومتیں، اسٹیٹس بھی اپنے ریسورسز پر چلتی ہیں. اس ریسورس کے بارے میں ان کا ویژن کیا تھا، کیا وہ سوچتی تھیں کیسے بلد امین، دنیا کی سب سے مقدس زمین کی بنیاد رکھی گئی. کہ وہ کہتی ہیں آپ رہائش تو رکھ سکتے ہو، پانی پر میرا حق ہوگا. سارے مسئلے ہی حل ہو گئے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ ایک شہر کی بنیاد رکھی انہوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا امپاورڈ کرتا ہے عورت کو، کہ بحیثیت ماں کے جو انہوں نے جیسا ان کا رول تھا، پھر جب وہاں پہ لا کے لوگ بسانے تھے، کیونکہ اللہ کی حکمت تھی وہاں اللہ کا گھر بننا تھا. تو کس طرح سے انہوں نے اس شہر کی بنیاد میں ہی جسٹس کی بنیاد رکھ دی، جھگڑے ختم کرنے کی بنیاد رکھ دی کہ فیصلہ کن کردار کون ادا کرے گا. اور پھر کس طرح سے قبیلے کے لوگ بھی بسے، لیکن اس کی وجہ سے امن قائم ہوا. آج بھی وہ ٹینشن فری زون ہے. اس سرزمین پہ جانے والا ہر کوئی امن کا لباس پہنتا ہے، جو ہماری ماں سیدہ ہاجرہ نے جس کی بنیاد رکھی تھی. اچھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے وومن امپاورمنٹ کے اوپر آج ہم اس کی سائٹ پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ پھر موضوع بالکل ہمارا جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا. کہ جو آج نعرہ وومن امپاورمنٹ کے لیے سڑکوں پہ لگ رہا ہے، شاید کوئی بھی جو ہے وہ اس نعرے کے مفہوم کو اگر سمجھتا ہو تو اس کے حق میں نہیں ہو سکتا. لیکن اس ایک نعرے نے ایک بڑا نقصان کیا ہے. نوجوان نسل کے، خاص طور پہ بچیوں کا ذہن خراب ہوا، بچوں کا بھی ایون.
انہوں نے کہا کہ یہ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے ہمارے مذہب میں یہ سب سے بہترین انسٹیٹیوشن ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ خیال جنم کہاں سے لیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ شادی کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اصل میں جس وقت آپ مرد اور عورت جو دونوں کا بانڈ بنتا ہے، جب ان کے بارے میں کنٹروورسیز اور جب ان کے بارے میں ایسی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں گے تو نیچرلی یعنی جو لوگ جھگڑے فساد سے بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھیلتے، ہم نے ادھر جانا ہی نہیں. صحیح ہے. تو یہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کی آزادی کی بات ہے تو آزادی کی بات کے ساتھ ٹرانسجینڈرز ہیں، ٹرانسجینڈرز کے ساتھ پھر اگلے معاملات شروع ہو گئے، یعنی وہ انٹرسیکس ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہیں. ٹرمپ نے سب کچھ لپیٹنے کی کوشش کی. خیر یہ تو کہانیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں جن پر آپ بات کر رہے ہیں جی جی تو اس کے اثرات ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. ہم کیوں ایسی گیم میں پڑیں جس کے لیے ساری زندگی ہم ایفرٹ کرتے رہیں؟ آخر یعنی یہ لا حاصل کام ہم کیوں کریں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جزا سزا کا جو کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کانسیپٹ ذہنوں میں نہیں ہے. جب آپ کسی عمل پر اجر کی امید نہیں رکھتے، آپ ہوپلیس ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی غلط ڈیسیژن کر سکتے ہیں. تو ڈی ٹریک ہماری جنریشن صرف نکاح سے نہیں ہوئی، سب سے پہلے خدا سے، اپنے الہ سے. تو اس اللہ سے بھاگے ہیں نا، اور بھاگنے کے پیچھے بنیادی طور پر کون ہے؟ وہ ہم ہی ہیں نا، جنہوں نے اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، انہیں ان کے رب سے کنیکٹ نہیں کیا، انہیں کریکٹ کرتے رہے. تو کنیکٹ بیفور کریکٹ. اچھا ایک چیز بڑی اہم، اب ہم کیونکہ نوجوان نسل کی طرف چل پڑے ہیں تو ان کے سوالات میں سب سے اہم سوال کہ اسلام میں یہ جو لو میرج ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم جو محبت کی شادی ہے تو مذہب کا کیا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر؟ اصل میں محبت امانت ہے. محبت جو ہے وہ کسی دائرے کے اندر ہوگی تو اسے اپریسیشن ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یعنی وہ محبت جو ڈیو ٹو سیکس ہوتی ہے اور وہ محبت جو بڑھاپے کی ہوتی ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی. انسانوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم محبت کے مالک ہیں، جس سے چاہے محبت کریں، جس سے چاہے نفرت کریں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا بیلیف یہ ہے کہ محبت کا خالق بھی وہ ہے اور محبت کا مالک بھی وہ ہے. وہ دلوں کے اندر جس کے لیے چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ محبت ختم کر دیتا ہے. تو جس کو ہم محبت کہتے ہیں کیا وہ محبت ہے؟ دیکھیں کسی کے ساتھ ہم آہنگی ہو سکتی ہے. آپ کسی کے لیے یہ تمنا رکھ سکتے ہیں کہ یہاں شاید میرا نکاح ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن اسلام شادی سے پہلے چھپی دوستیوں کو یا شادی سے پہلے کے جو تعلقات ہیں وہ ایک لمٹ سے باہر اس کو الاؤ نہیں کرتا، اور وہ لمٹ اللہ کی حد ہے. آپ دیکھیں آج کے بچے کہتے ہیں ہماری سیلف باؤنڈری ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہ باؤنڈری اللہ کی باؤنڈری ہونی چاہیے، سیلف میڈ نہیں، خود ساختہ نہیں ہونی چاہیے. تو لو میرج جو ہے نا وہ بھی ایک ایسی ہی ٹرمینالوجی ہے جو لوگوں کی خود ساختہ ہے. یہ محبت تو اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، اور یہ کہ جہاں پر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات کسی کے لیے ہے تو اس کو ایک ضابطے، ایک دائرے میں لے کے آئیں اور اس کو اسی طریقے سے سولو کریں جو یعنی ایک ایکسیپٹیبل ہے اور جس کے نیگیٹو ریزلٹس نہیں ہیں. یعنی آپ اس کے پازیٹیو پہلو کو دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک رائٹ گراؤنڈ پر ایک بانڈ بنتا ہے.
جس بانڈ کے لیے دو خاندان مل کر ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں اٹھاتے اٹھاتے انہیں ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے بھی اور پھر اس کو نبھانے کے لیے بھی تیار کرتے ہیں. تو یہ دو خاندانوں کا ایک مشترکہ یعنی پروجیکٹ ہوتا ہے کسی ایک یعنی بانڈ کو جو بنتا ہے، یعنی ایک خاندان کو جو نیا خاندان ہے اس کو آگے چلانا. اگر ہمارے یہاں لو میرج کا کانسیپٹ ہے تو ہمارے یہاں خلع اور طلاق کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتی، ہم پچھلے دنوں میں ملائیشیا میں تھے تو وہاں پیرنٹس یہ ذمہ داری نہیں لیتے، یہ ذمہ داری بچوں کی ہے، وہ خود اپنے لیے پارٹنر کو سلیکٹ کریں. صحیح. مجھے پہلی بار احساس ہوا کتنی ہماری سوسائٹی میں اپنے بچوں کے لیے محبت ہے، کہ ان کی اونرشپ کتنی زیادہ. آپ بچوں کو ایک سٹیج تک پہنچا کے پھر انہیں لاوارث چھوڑ دیں، پھر کتنی خلع کتنی طلاقیں بڑھ جاتی ہیں. صحیح. تو کسی کے لیے دل میں احساس ہے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اپنے بچوں کو اسپیس دینی چاہیے، مارجن دینا چاہیے اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جائزہ لینا چاہیے. ہر کسی کی پسند ناپسند کے بارے میں ایک ہی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے اگر پسند کا اظہار کیا تو پیرنٹس نے کراس ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پسند بہت بہتر ہو سکتا ہے نہ بہتر ہو، تو جائزہ لینا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ والدین کی انا سامنے آ جاتی ہے اگر بچے اپنی پسند کا اظہار کر دیں. آپ بہتر بتا سکتی ہیں، کیا ایک لڑکی کسی نیک اور صالح مرد کو خود پیغام بھجوا سکتی ہے اپنی شادی کے لیے؟ Allah